السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الخوف، سبق نمبر ہے 100۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد فوازینا العدو فصاففناہم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نجد کی طرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک غزوے میں گیا۔ ہم نے دشمن کو اپنے سامنے پایا تو ہم نے ان کے بالمقابل یعنی دشمن کے سامنے کر کے نماز کے لیے صفیں بنائیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے اور ہمیں نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت نماز ادا کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور ایک جماعت صحابہ میں سے وہ دشمن کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جو جماعت نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز میں شریک تھی، اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک رکوع اور 2 سجدے کیے، اور ایک رکوع اور 2 سجدے کرنے کے بعد اس گروہ کی جگہ واپس چلی گئی جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی، یعنی وہ جماعت جو دشمن کے سامنے موجود تھی۔ پھر وہ جماعت، اس جماعت کے افراد آئے، یعنی جو جماعت دشمن کے سامنے تھی اس جماعت کے افراد آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی ایک رکوع اور 2 سجدے کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، مگر ان دونوں میں سے ہر ایک گروہ نے اٹھ کر الگ الگ اپنی رکعت ادا کرتے ہوئے ایک رکوع اور 2 سجدے کیے۔ بخاری مسلم اور الفاظ ہیں بخاری کے۔ تو پیارے بھائی، اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز خوف پڑھائی اور اس کے اندر نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی اور صحابہ کی جماعت نے نبی کے ساتھ ایک ایک رکعت پڑھی، اور ان دونوں نے اپنی ایک ایک علیحدہ رکعت، ایک رکوع اور 2 سجدے کر کے 2 رکعت کو مکمل کیا۔ اور ابو داؤد میں عبداللہ بن مسعود کی روایت، جس سے یہ پتہ چلا کہ دوسرے گروہ نے پہلے 2 رکعتوں کو اکٹھا پڑھ لیا، پھر وہ پہلے گروہ کی جگہ پر چلا گیا اور پہلا گروہ واپس آیا اور اس نے ایک رکعت مزید پڑھ کر سلام پھیرا۔ اس طرح اس کی بھی نماز کی 2 رکعتیں پوری ہو گئیں۔ اگلی حدیث، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف فصففنا صفین، صف خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعدو بیننا وبین القبلہ فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکبرنا جمیعا ثم رکع ورکعنا جمیعا ثم رفع راسه من الرکوع ورفعنا جميعا
ثم حضر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نهر العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث. وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني وذكر مثله. وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله وزاد إنها كانت بعسفان. وللنسائي من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. ومثله لأبي داود عن أبي بکرة رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف میں شرکت کی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف میں حاضر تھا. ہم نے 2 صفیں بنائیں. ایک صف نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑی ہوئی جبکہ دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان میں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، ہم سب نے بھی اللہ اکبر کہا. پھر آپ نے رکوع کیا، ہم سب نے بھی رکوع کیا. پھر آپ نے رکوع سے اپنا سر اوپر اٹھایا، ہم سب نے بھی سر اوپر اٹھایا. آپ سجدے میں گئے اور آپ کے ساتھ والی صف بھی سجدے میں گئی جبکہ پچھلی صف دشمن کے مقابلے کے لیے کھڑی رہی. جب آپ نے سجدہ پورا کر لیا تو وہ صف جو آپ کے قریب تھی کھڑی ہو گئی. پھر راوی نے ساری حدیث بیان کی. ایک اور روایت میں ہے آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ پہلی صف نے بھی سجدہ کیا. پھر جب یہ سب کھڑے ہو گئے تو دوسری صف یعنی پہلی سے پچھلی والی صف، پھر وہ صف سجدے میں چلی گئی اور پھر پہلی صف پیچھے ہٹ گئی اور دوسری صف آگے آ گئی. اور آگے حدیث اس کی مثال بیان کی. اور اس کے آخر میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا اور ہم سب نے بھی سلام پھیر دیا. اسے مسلم نے روایت کیا. ابو داود نے ابو عیاش الزرقی سے اسی طرح روایت نقل کی، لیکن اس میں یہ اضافہ ہے کہ یہ نماز خوف جو ہے عسفان کے مقام پر ادا کی گئی. نسائی میں جناب جابر سے ایک دوسری سند کے ساتھ روایت ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے گروہ کو 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر سلام پھیر دیا. پھر دوسرے گروہ کو بھی اسی طرح 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دیا. اور ابو داود میں بھی ابو بکرہ سے اسی طرح کی ایک روایت ہے. تو پیارے بھائیوں، اب اس حدیث سے نماز خوف کا ایک اور طریقہ معلوم ہوا اور باقی حدیث آپ نے سمجھ لی ہوگی. اس میں نبی علیہ السلام نے 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھی اور صحابہ کی 2 رکعتیں ہوئیں. انہوں نے 2 رکعت پڑھی. نبی علیہ السلام کی پہلی 2 رکعتیں فرض تھی، دیگر 2 رکعتیں نفل تھی. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو آپ کے پیچھے والی صف تھی وہ تو آپ کے ساتھ سجدے میں چلی گئی اور جو اس سے پیچھے صف تھی وہ اسی طرح کھڑی رہی تاکہ دشمن کے حملے کی صورت میں اٹیک کیا جائے. اگلی حدیث عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الخوف بہؤلاء رکعۃ وبہؤلاء رکعۃ ولم يقضوا. رواہ احمد وابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان ومثله عند ابن خزیمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے
ان لوگوں کو بھی ایک رکعت پڑھائی اور ان کو بھی ایک ہی رکعت پڑھائی اور انہوں نے نماز کو پورا نہیں کیا۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز خوف کی کم از کم ایک رکعت ہے، اور سلف میں سے ایک گروہ اسی نظریے کا قائل ہے۔ صحابہ میں سے ابن عباس، ابو ہریرہ، ابو موسیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی کے قائل ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شدت خوف کے وقت اشاروں سے صرف ایک رکعت پڑھی جائے گی، اور ان کی تائید ابن عباس کی اس صحیح حدیث سے ہوتی ہے جسے مسلم، ابو داود وغیرہ نے روایت کیا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے نبی کی زبان مبارک پر حضر میں 4 رکعتیں، سفر میں 2 رکعتیں اور خوف کے وقت 1 رکعت فرض فرمائی۔ مسلم 687، ابو داود 1247۔ جمہور علماء اور ائمہ اربعہ کا یہ کہنا ہے کہ خوف تعداد رکعات پر اثر انداز نہیں ہوتا، جبکہ جمہور نے یہ کہا کہ جس حدیث میں 1 رکعت کا ذکر ہے اس کے معنی یہ ہے کہ مقتدیوں نے 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی اور 1 رکعت اکیلے اکیلے پڑھی اور یوں 2 پوری کر لی، جیسا کہ ہم پیچھے احادیث پڑھتے آ رہے ہیں۔ اگلی حدیث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف رکعۃ علی ای وجہ کان، رواہ البزار باسناد ضعیف۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز خوف 1 رکعت ہی ہے، جس طرح بھی ادا ہو جائے۔ اسے بزار نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا، اور یہ حدیث سندن ضعیف ہے۔ اس کی سند میں محمد بن عبد الرحمن ضعیف راوی ہے اور انتہائی سخت ضعیف ہے۔ باقی یہ کہ مجاہد کو بھی نماز پڑھنا ہوگی، وہ جس حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگلی حدیث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعا لیس فی صلاۃ الخوف سہو، اخرجہ الدارقطنی باسناد ضعیف۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا مروی ہے نماز خوف میں سجدہ سہو نہیں۔ اسے دارقطنی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا، تو یہ روایت بھی سندن صحیح نہیں ہے، اور یہ مرفوع بھی نہیں بلکہ موقوف ہے، یعنی ابن عمر کا قول ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ تھا نماز خوف کا بیان، سبق نمبر 100۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ، جہاد اور خوف کی حالت میں بھی صحابہ کو نماز پڑھائی، اور اس کی مختلف صورتیں مختلف احادیث کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے لیے یہاں سبق حاصل کرنے کا جو موقع اور نقطہ ہے وہ یہ کہ جب یہاں نماز معاف نہیں ہے، چنگے خاصے ہٹے کٹے تگڑے کے لیے نماز کیوں کر معاف ہوگی؟ جب مجاہد کو نماز پڑھنی ہے تو جو ہٹا کٹا اچھا بلا ہو کر نماز نہ پڑھے، کیا بے نمازی جنت میں جا پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت پر بر وقت سنت کے مطابق۔ اللہ نہ کرے بھلے ہم سولی پر کھڑے ہوئے ہوں، مگر جب وقت نماز ہو تو آخری خواہش ہماری یہ ہو کہ ہمیں نماز ادا کرنے دی جائے۔ نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ پر نماز پڑھی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔